السلام علیکم ناظرین گرامی قدر، جب قوم عاد کفران نعمت اور حق ناشناسی کی سزا کے طور پر غضب الہی سے غارت ہو چکی تو اس کے ویرانوں اور کھنڈروں کو قوم سمود نے آباد کیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ حبوط آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے بعد تقریباً 3000 سال بعد یہ قوم زمین پر آباد ہوئی۔ اس کے پاس کثرت سے اونٹ، بکریاں اور مال و دولت تھا۔ اس نے وہ قوم مغرور ہو کر گمراہ ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر انہوں نے اپنے کفر و شرک کو نہ چھوڑا۔ آخر انہوں نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اگر پتھر سے ایک قاداور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلے اور نکل کر بڑا سا بچہ دے تو وہ حضرت پر ایمان لائیں گے اور خالق حقیقی کی عبادت کرنے لگیں گے۔ دعا قبول ہوئی، پتھر سے ایک آواز پیدا ہوئی، پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ویسی ہی ایک اونٹنی نکلی جیسی قوم سمود چاہتی تھی۔ اس نے بڑے تن و توش کا بچہ دیا۔ حضرت کا یہ معجزہ دیکھ کر قوم کے بعض افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، مگر بت خانے کے مجاوروں نے انہیں بہکایا کہ یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ ساحر کا جادو ہے، اس لیے وہ گمراہ کے گمراہ ہی رہے۔ البتہ انہوں نے یہ مان لیا کہ ایک دن کنویں کا پانی اونٹنی پیا کرے گی اور دوسرے دن قوم کے سب جانور پیا کریں گے۔ پانی کی اس تقسیم سے بعض لوگ ناراض ہو گئے، کیونکہ کنویں سے جتنا پانی دن بھر نکالا جا سکتا تھا اونٹنی سب پی جاتی۔ وہ دودھ بھی اتنا ہی دیتی کہ تمام قوم کو پورا ہو جاتا، مگر اس کی صورت بہت مہیب تھی۔ جب وہ چرنے کے لیے جنگل کو نکلتی تو سب مویشی ڈر کر شہر بھاگ جاتے، اور جب وہ چر کر شہر میں آتی تو مویشی جنگل میں بھاگ جایا کرتے۔ امام کسائی لکھتے ہیں کہ اونٹنی کے جسم کی درازی 100 گز تھی اور اس کے پاؤں کی اونچائی 150 گز تھی، اور یہ حال دیکھ کر مویشیوں کے مالک بہت رنجیدہ ہوئے۔ آخر انہوں نے اسے مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ حضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ دیکھو، اس اونٹنی کی سلامتی سے تمہاری سلامتی ہے، اگر تم اس کو ستاؤ گے تو تم بھی چین نہیں پاؤ گے، اور اگر تم اسے قتل کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اتفاق سے اس قوم میں ایک بڑھیا تھی جس کے پاس کثرت مال اور دولت بہت زیادہ تھی اور بہت سے اونٹ اور بکریاں تھیں۔ اس نے قوم کے 2 رئیس آدمیوں کو مال کا لالچ دے کر اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی نکلی تو اسے تیر مار کر زخمی کر دیا، اس کے پاؤں قلم کر ڈالے۔ اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چلا گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ فرمایا، اب خیریت اسی میں ہے کہ جا کر اس کے بچے کو ڈھونڈو، مگر وہ نہ ملا۔ فرمایا، 3 دن بعد تم سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عذاب کی علامت یہ ہوگی کہ پہلے دن تمہارے منہ زعفران کی طرح زرد ہوں گے، دوسرے دن ارغوان کی طرح، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر غضب الہی نازل ہوگا اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے دن ایک ایسی ہیبت ناک آواز آئی کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی بربادی کو دیکھ کر بہت روئے۔ فرمایا، افسوس، تم لوگوں نے میری نصیحت نہ سنی۔ حضرات گرامی قدر، دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کو کس قدر بڑے عذابوں میں مبتلا کیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم میں کون سا گناہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہم پہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ ہم ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہم بھی اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، نہ تھی حال کی اپنے جب تک خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑ گئی اپنے عیبوں پر جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ والسلام۔